السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کڑک نیوز۔ آج کا ولاگ کوئی سیاسی ولاگ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آج کا پروگرام ہمارا صرف اور صرف نبی اقدس کی ذات کے بارے میں ہے، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا کا ذکر ہو ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آئیے ہمارے علامہ کاشف مدنی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ سر وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ اللہ پاک کا بہت علامہ کرم سنا آپ کی بڑی مہربانی، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو عزتوں سے نوازے، آمین۔ اور بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب بلال بھائی کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم سے اور خوبصورت پیغام دینے کا موقع دیا۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ اچھا قبلہ، ماہ ربیع الاول کا چاند مبارک نظر آ گیا۔ آج میرے خیال میں 5 ربیع الاول ہے، جی جس ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن میں مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین کہہ کے پکارا، اور یہ بھی کہا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ سبحان یہ تو میرا وہ نبی ہے، اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میں اس پہ وحی نازل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت، باعث انعام، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہی یقیناً با یقیناً یہ کائنات کی اصل ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے محبوب کو اس کائنات پر تخلیق نہ کرتا تو اپنا رب ہونے کا بھی میں اظہار نہ کرتا۔ تو یقیناً با یقیناً اس سے بڑھ کر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آپ کے سامنے کیسے ان کن الفاظ سے بیان کروں کہ خود رب بھی اگر اپنی ربوبیت کا اظہار کرے تو وہ محبوب کی آمد کی وجہ سے کر رہا ہے، محبوب کی تخلیق کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس سے پہلے اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک ظلم و بربریت اور ایک اندھیرا ہمیں آپ طرف نظر آتا ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جس طرح سورج نکلتا ہے تو ہر طرف سویرا، ہر طرف اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور روشنی روشنی پھیل جاتی ہے، یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور ہر طرف سے ظلم و ستم، بربریت اور ہر وہ اندھیرا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندے کو دور کر رہا تھا، وہ حضور کی آمد کی برکت کا صدقہ دور ہو گیا۔ اور اگر آپ غور کریں تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے باپ کو عزت نہیں تھی، باپ کو اولاد پہچانتی نہیں تھی اور اس کو منڈیوں میں جا کے بیچ دیا جاتا تھا۔ ماں کی عزت نہیں تھی، ماں کو بیچ دیا جاتا تھا۔ بہن کی عزت نہیں تھی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور معاشرے کے اندر ہر وہ مہذب رشتہ، عزت والا رشتہ جس کو آج عزت والا سمجھا جاتا ہے، یہ اس وقت عزت والا نہیں تھا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ماں کو عزت ملی، اس قدر عزت ملی، ساتویں آسمان سے اوپر ہے جنت۔ اللہ نے محبوب کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی برکت کا صدقہ وہ ساتویں آسمان سے اوپر سے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کریم آقا تشریف لائے تو اس کو اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت دی، اس قدر مقام دیا۔ حضور کی سکی بہن کوئی نہیں ہے، لیکن رضائی بہن ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئی تو حضور نے مدثر اور مزمل والی چادر نیچے قدموں میں بچھا کر بہن کے مقام کو ظاہر کر دیا۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہم سب کے لیے یقیناً با یقیناً نجات کا ذریعہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی دراصل حقیقی معنی میں ایمان بھی کہلاتا ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو کچھ معراج کی روشنی بتائیے گا قرآن کی روح سے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج چونکہ قرآن کریم کے متعدد مقام پر اور کہیں مقام پر اشارتاً، کہیں مقام پر صراحتاً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج بندہ مومن کے لیے انعام ہے۔ وہ آپ پوچھیں گے وہ کس طرح؟
وہ اس طرح کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب حضور معراج پر نہیں گئے تھے، اس سے قبل جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے تھے وہ ابھی سخت تھے، اس قدر سخت تھے کہ امت برداشت نہیں کر سکتی تھی اور امت ان احکام پر صحیح نہیں اتر سکتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور بھی بہت ساری وجوہات علماء کرام نے بیان کی، محدثین نے بیان کی، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج رب نے عطا فرمائی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ امت کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، کیونکہ امت کا درد حضور کو زیادہ تھا۔ کیوں؟ حضور تشریف لائے تو آتے ساتھ جو پہلا کلام حضور نے کیا، فرمایا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت پر مہربان ہو جا۔ اور جب معراج کی رات اللہ نے اپنے پاس بلایا تو پھر بھی حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملے ارشاد فرمائے۔ ایک مقام پر نہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قریب پہنچ کے اور حکم ہوا ادنو منی، میرے محبوب ذرا قریب ہو جاؤ، لیکن اس وقت بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی سوال رکھا، وہ سوال یہ تھا، فرمایا ربی حبلی امتی، یا اللہ سب سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لے، مجھے یہ بتا میری امت کو بخش دے گا یا نہیں، میری امت پر مہربانی کرے گا یا نہیں۔ تو حکم ہوا کہ میرے محبوب تو چاہتا کیا ہے؟ کل بروز محشر تو اپنا سر جب تک نہیں اٹھائے گا اب تک میں جنت میں کسی جنتی کو بھی داخل نہیں کروں گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، حضور نے فرمایا کہ میں اب تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں اپنے ایک ایک غلام کو جنت میں ساتھ لے کر داخل نہیں ہو جاؤں گا۔ اچھا قبلہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ ہم نے سنا ہے کہ غریب اور امیر کا بہت فرق ہے، لیکن فطرت کے قانون کو اگر دیکھا جائے اور دونوں ہستیوں کا موازنہ کیا جائے، امیر اور غریب کا، لیکن جب قانون پہ یقین ہو جائے، قانون سمجھ آ جائے کہ محلوں میں رہنے والا اور جھوپڑی میں سونے والے کی قبر ایک جیسی ہوگی، اس پہ کچھ روشنی فرمائیے۔ اس پہ میں شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بتانا چاہوں گا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور علم حاصل کرنا بندہ مومن کے لیے فرض ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، قبر تک پہنچنے تک ہر بندہ مومن کے لیے علم سیکھنا فرض ہے۔ شیخ سعدی علم حاصل کرنے کی غرض سے جا رہے، آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص جناب وہ تندور کھودا ہوا اس نے، اور وہ گھوم پھر کے اپنا پیٹ کس طریقے سے وہ پال رہا ہے، اور رات کو وہ تندور میں رہ رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے اس کو دیکھ کر تعجب اختیار کیا، اور کچھ آگے گزرے تو دیکھا کہ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ نے رزق بڑا دیا ہوا ہے، مال بڑا دیا ہوا ہے، تو وہ سوتا اب تک نہیں ہے جب تک اس کا ہر روز کے روز نیا اور بستر پھولوں کا نہ بچھایا جائے، اب تک وہ سوتا نہیں۔ تو آپ کا گزر ہو گیا، لیکن تعجب ہوا دل میں، اور واپس جب لوٹنے لگے تو کچھ عرصہ بعد جب واپسی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو پھولوں کے بستر میں سونے والا تھا وہ آج مٹی میں سویا پڑا ہوا ہے، اور وہ شخص جو تندور میں سونے والا تھا وہ بادشاہ ہے۔ تو اب پھر تعجب ہوا، اور آپ عالم رواق کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا باری اللہ، جب میں گیا تھا تو یہ منظر کچھ اور تھا، لوٹا تو منظر کچھ اور ہے۔ تو اللہ کریم کی طرف سے حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا کہ اے بندہ خدا، رب چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا کے رکھ دے۔ تو الغرض اس پوری بات کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جس حال میں بھی رب رکھے اس حال میں انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اس آپ کے چینل کی توسل سے میں ایک خوبصورت سننے والوں کو میسج دینا چاہوں گا کہ ہم ہر حال میں راضی نہیں رہتے، مشکل آ جائے تو ہم اللہ کا گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس ذات کا گلہ کرتے ہیں جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، اس ذات کا ہم گلہ کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ مسجد میں گئے، جوتی پہنی، خوبصورت نئی جوتی لے کر مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے گئے، واپس آئے تو جوتی کوئی اٹھا کے لے گیا، اور تھوڑا سا بڑا پریشان ہوئے اور رب کا گلہ کرنے لگے۔ تھوڑا سا آگے آئے تو دیکھا کہ ایک وہ شخص کہ جس کے دونوں پاؤں ہی کوئی نہیں ہے، وہ معذور بیٹھا تھا، تو وہ دوڑ کر دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میری تو جوتیاں گئی ہیں، کم از کم پاؤں تو سلامت ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں جس حال میں بھی رب رکھے نا تو اس حال میں آپ راضی رہا کریں، جتنا آپ راضی رہیں گے۔ محبوب نے فرمایا، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں جو رب کے تھوڑے دیے پر راضی ہو گیا، رب روز محشر اس کے تھوڑے اعمالوں پر راضی ہو جائے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ اچھا آخری سوال قبلہ، امت مسلمہ کے لیے کوئی اتحاد و یگانگت کے لیے ایک پیغام ہو؟
دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بکھو بکھے لوگ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن حضور جب تشریف لے آئے نا تو حضور نے ہمیشہ ہمیشہ ہر محاذ پر ہر جگہ حضور نے امت کو جوڑا ہے اور امت کو جوڑنے کا درس دیا ہے، اور حضور نے لوگوں کو جوڑ کر رکھا ہے، توڑا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص وہ جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں مومن کہتا ہے، تو مومن کی یہ صفت ہے، مومن کی صفتوں میں سے جہاں بہت ساری اس کی صفتیں، اس میں ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ مومن کی زبان سے کبھی فاسد والا جملہ وہ جملہ مومن کی زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ تو جو شخص جس کی زبان سے ایسے جملے ادا ہو جائیں یا اس کے کردار سے، افعال سے، اخلاق سے، اعمال سے ایسی بات ظاہر ہو کہ جو امت کو بکھیر کے رکھ دے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن میں شامل نہیں ہوں، کہ یہ کیونکہ مومن کی اہم ترین نشانی ہے۔ تو بندہ مومن ہمیشہ ہمیشہ جہاں کہیں بھی وہ ہوتا ہے، اس کا اخلاق ہو، اس کا کردار ہو، اس کی ظاہری زندگی ہو یا باطنی زندگی ہو، ہمیشہ وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل، اور یہ تھے ہمارے مہمان علامہ کاشف مدنی صاحب، جو اپنے علم سے، اپنی خطابت سے ہمیں اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو محظوظ کر رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ان کے علم میں اور مزید اضافہ فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل کڑک نیوز ود کامل عباس۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے چہرے، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔